बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ کن جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے نمبر پر ایسا کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو۔ دوسرے نمبر پر ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا واضح ہو۔ تیسرے نمبر پر ایسا مریض جانور جس کا بیمار ہونا واضح ہو۔ چوتھے نمبر پر ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ یہ مسند احمد کی روایت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کے سامنے اپنی محبت اور بندگی کا اظہار کرتا ہے، اس لیے ایسے جانور کی قربانی کرنی چاہیے جو دیکھنے میں خوشنما اور صحت مند معلوم ہوتا ہو۔ عیبدار جانور کی قربانی کرنا مناسب نہیں ہے، چنانچہ اس روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے عیوب بیان فرمائے ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا واضح ہو، یعنی کوئی ایسا جانور ہو جو 3 ٹانگوں سے چلتا ہو، چوتھے پاؤں سے چل ہی نہ سکتا ہو، زمین پر نہ لگاتا ہو، یا زمین پر لگاتا تو ہے لیکن اس پر وزن نہیں ڈال سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ ایسا کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی جانور کی ایک آنکھ کی 1/3 بینائی جاتی رہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا کہ ایسا مریض جانور جس کا مرض واضح ہو، یا ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یعنی ایسا جانور ہو جو اپنی کمزوری کی وجہ سے یا اپنے بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے سے قاصر ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ علماء کرام نے روایات کی روشنی میں ایسے عیوب کی فہرست بیان کی ہے جن کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، جیسے کسی جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ جائیں۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا جانور ہو جس کے کان 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، یا ایک کان سرے سے ہی نہیں ہے، یا کسی جانور کی زبان یا دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہے، یا کسی جانور کے اتنے دانت نہیں ہیں کہ وہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا، تو ان عیوب کے ہوتے ہوئے ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ مزید بھی عیوب ہیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ اول تو جانور عیوب سے بالکل سالم ہو، صحیح سالم جانور لینا چاہیے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نظر نہ آتا ہو، اور اگر کوئی عیب ہے اور آپ کو شک پڑ گیا ہے تو بہتر ہے کہ خود فیصلہ کرنے کی بجائے کسی مستند عالم دین سے پوچھ لیا جائے کہ اس عیب کے ہوتے ہوئے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ایک اور بات سمجھ لیجئے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کرتے ہوئے جانور میں کوئی عیب آ جائے تو ایسے عیب کا اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے ذبح کے لیے گرا رہے ہیں اور جانور کو گر کر چوٹ آ گئی تو ایسے عیب کو معاف رکھا گیا ہے، اور اس عیب کے ہوتے ہوئے قربانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔